السلام علیکم۔ آج ایک نئی حکایت کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ شیر، بھیڑیا اور لومڑی۔ ایک شیر نے ایک روز اپنے ساتھ بھیڑی اور لومڑی کو بھی لے لیا اور کہا چلو تم بھی میرے ساتھ آج تینوں مل کر شکار کریں۔ شیر کی اس مہربانی سے بھیڑیا اور لومڑی دونوں خوش ہو گئے اور اس کے ساتھ چل پڑے۔ اس روز انہوں نے 3 شکار مارے، نیل گائے، ہرن اور خرگوش۔ یہ 3 شکار مار کر شیر نے بھیڑیے سے کہا کہ لو تم ان کی تقسیم کرو۔ بھیڑیے نے عرض کی حضور ہم شکاری بھی 3 اور شکار بھی 3 ہیں، تقسیم بالکل آسان ہے۔ گائے آپ لے لیں، ہرن مجھے دے دیں اور خرگوش لومڑی کو دے دیں۔ بھیڑیے کی ایک تقسیم سن کر شیر کو غصہ آ گیا، کہنے لگا بے ادب گستاخ، میرے ہوتے ہوئے تو بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا ہے۔ اس جنگل کا بادشاہ میں ہوں، سب کچھ میرا ہے، تو کون ہے حصہ دار بننے والا؟ غصے میں آ کر بھیڑیے کو ایک ایسا تھپڑ مارا کہ بھیڑیا بیچارہ اپنی جان گنوا بیٹھا، ایک ہی تھپڑ سے مر گیا۔ اس کے بعد شیر نے لومڑی سے کہا بھیڑیا تو بے وقوف تھا، اب تو ان کی تقسیم کر، ذرا تیری عقل بھی تو دیکھوں۔ لومڑی پہلے تو شیر کے آگے سجدے میں گر گئی اور پھر بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی حضور گائے تو آپ اسی وقت تناول فرما لیں اور شام کے وقت ہرن کھا لیجیے اور کل صبح خرگوش سے ناشتہ فرما لیجیے۔ یہ سب کچھ آپ کا ہے اور میں بھی آپ کی ہوں، میرا کیا ہے؟ میری تو آپ کو خوش دیکھ کر ہی بھوک باقی نہیں رہی۔ لومڑی کی یہ تقسیم سن کر شیر بڑا خوش ہوا اور پوچھنے لگا بڑی اچھی تقسیم کی تو نے، مگر تو نے یہ تقسیم سیکھی کہاں سے؟ لومڑی بولی حضور بھیڑیے کا انجام دیکھ کر، پھر کہہ کر سجدے میں گر پڑی۔ لومڑی کی اس ادا پر شیر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا جاؤ یہ تینوں شکار میں نے تمہیں عطا کیے، میں اور شکار کر لوں گا۔ یہ کہہ کر شیر نے تینوں شکار لومڑی کو دے دیے۔ شیر کے جانے کے بعد لومڑی اللہ کے حضور سجدے میں گر کر شکر ادا کرنے لگی اور کہنے لگی الہی تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری باری بھیڑیے کے بعد آئی اور میں نے بھیڑیے کا انجام دیکھ لیا، اور میں بھی اسی طریقے کی تقسیم کرتی جیسا بھیڑیے نے کی اور میرا بھی وہی حال ہوتا جو بھیڑیے کا ہوا۔ الحمدللہ میری باری بعد میں آئی اور میں نے بھیڑیے کے انجام سے عبرت حاصل کر لی۔ تو اس مثنوی حکایت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنایا اور ساری امتوں کے بعد بھیجا۔ پہلی امتوں سے جو گناہ ہوئے اور جن عذابوں میں وہ لوگ مبتلا ہوئے، قرآن پاک سے ہمیں ان سب کا علم ہو گیا اور ہمیں ان لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ اگر ہم بھی پہلے آئے ہوتے تو ہمارا حشر بھی وہی ہوتا جو پہلی امتوں کا ہوا، مگر یہ اللہ کا خاص کرم ہوا کہ اس نے ہماری ساری امتوں کے بعد بھیجا تاکہ ہم پہلی امتوں کے گناہوں اور ان پر نزول ہونے والے عذابوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور ان گناہوں سے بچ کر خدا کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ تو آپ نے اس حکایت سے کیا سبق حاصل کیا؟ مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں۔ ملیں گے اگلی حکایت کے ساتھ پھر کسی دن، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔